قرب رمضان واحنا سوا وفي نفس الميادي يا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات سامعین و ناظرین، آج ہم آپ حضرات کے سامنے اخلاص اور اخلاق کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالیں گے. قرآن و سنت کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدون اخلاص کوئی عمل قابل قبول نہیں. تمام اعمال کی کامیابیاں اور نتائج اخلاص ہی پر موقوف ہیں، اور اس کی تاکید خود اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، الا للہ الدین الخالص. تمہاری وہی عبادت ہم قبول کریں گے جو غرض، مطلب اور ریا سے پاک ہوں گی. جس میں کسی بھی قسم کی اغراض پرستی اور غیر اللہ کی شرکت ہوگی، وہ عبادت ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، یاد رکھیے، دھیان سے سن لیجئے، اللہ کے یہاں خالص عبادت ہی قبول ہوگی اور کوئی نہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یہ مقولہ بھی مبنی بر حقیقت ہے، اچھی نیت اچھا انجام، بری نیت برا انجام. اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے اگر کوئی عمل ہوگا تو وہ قبولیت کا درجہ حاصل کرے گا، اور اس کا اچھا ثمرہ اور نتیجہ بھی ظاہر ہوگا. بندہ اللہ کو خوش کرتا ہے تو اللہ بھی بندے کو خوش رکھتا ہے، اور اچھے اعمال و طاعت پر جو ہر قسم کی نعمتوں کے وعدے کیے گئے ہیں وہ وعدے بھی پورے ہوں گے اور انجام بخیر ہوگا. اس کے برخلاف اگر اس نے اللہ کی ناراضگی کا سامنا کیا، اعمال میں اپنی نیت درست نہیں رکھی اور مقاصد و اغراض کے تحت اللہ کی عبادت کی، تو پھر اس کا عمل غیر مقبول اور بارگاہ الہی میں مردود. جب بندہ اخلاص سے محروم ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ہر عمل نفس کے لیے ہونے لگتا ہے، اور خود غرضی، خود پرستی، نفس پرستی جیسے اعمال شر کا شکار ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں شیطان کو گمراہ کرنے کا موقع ہاتھ آ جاتا ہے. وہ تو نفس کے پجاریوں کو ڈھونڈتا ہی ہے، اور پھر ساری عیاریاں، مکاریاں اور ریاکاریاں اسی راستے سے اس سے کرواتا رہے. الغرض فساد نیت کی وجہ سے وہ اخلاص سے محروم ہو کر شیطان کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ جاتا ہے. اور شیطان دشمن کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ بے عمل، بے اخلاص اور بد اخلاق بناتا ہے تاکہ وہ خدا سے دور ہو جائے، اور وہ روئے زمین پر فساد اور بد اخلاقی کا سیلاب اور ہنگامہ برپا کرے، اور خدائی ماحول کی جگہ شیطانی ماحول کا راج ہو، جس کی قبیح اور اذیت رساں شکلیں جگہ جگہ دیکھی جا رہی ہیں. ہر طرف ریا، نفاق، جلن، فریب، جھوٹ، حسد، بغض اور نفرت کے شعلے بھڑک رہے ہیں. اور یہ دردناک مناظر اس لیے پیش آ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے کوئی کسی سے محبت نہیں ہے، بلکہ دنیا کے لیے وہ اپنی غرض کے لیے تعلق و محبت رکھتا ہے، جو سراسر نری دنیا داری. حضرات سامعین، اخلاص کا تعلق دل سے ہے، اور دل تمام اعضاء جسم کا رئیسی عضو ہے. یہ تمام جسم کا سردار اور بادشاہ ہے. اس کی صحت سے اعمال کی صحت ہے، اس کے فساد سے تمام اعمال میں فساد برپا ہو جاتا ہے. جبکہ عقل دل کی غلام اور تابع ہے. اس کی صحت و تندرستی بھی دل کی صحت و تندرستی پر موقوف ہے. دل روشن ہے تو عقل روشن، دل میں اندھیرا ہے تو عقل میں اندھیرا. معلوم ہوا کہ دل صحیح ہے تو عقل بھی صحیح رہے گی، اور جب عقل بگڑتی ہے تو انسان انسانیت کے حدود سے نکل کر حیوانیت، شیطانیت، انانیت کی اور بد اخلاقی کی، بد امنی کی اور فساد کی دلدل میں جا گیا. اسی لیے اسلام نے صحت نیت کی تعلیم دی ہے. کسی بھی عمل سے پہلے نیت کو صحیح کر لو کہ کس مقصد سے یہ تم عمل کر رہے ہو. ایک مدرس
مدرس ہو تو کیا نیت ہونی چاہیے، ایک امام ہو تو کیا نیت ہونی چاہیے، ایک خطیب ہو تو کیا ارادے ہونے چاہیے، ایک اللہ والا بننا چاہتے ہو تو تمہاری کیا نیت ہونی چاہیے۔ اگر مذکورہ تمناؤں کے پیچھے تمہارے دل میں حصول دنیا مثلا شہرت، عزت اور نیک نامی وغیرہ ہے تو تمہاری نیت میں فساد ہے، تم سے انسانیت کو کوئی نفع نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہی نقصان ہوگا، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوں گی اور حسرت و ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ جبکہ تمام اعمال کے پیچھے تمہارا رضائے الہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں برکت و عزت اور سرفرازی اور سربلندی عطا کرے گا، مگر اس اخلاص کو پانے کے لیے اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے۔ اہل اللہ کی صحبت و نگرانی کو اپنائیں، ان کی سرپرستی کے بغیر آپ میں اخلاص دائمی پیدا ہونا مشکل بھی ہے اور مشکل ترین بھی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت سے انسان میں اخلاص کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق بھی پیدا ہوتے ہیں۔ دل کی اصلاح و اخلاص اور عقل کو روشن کرنے کا انتظام انہی بوریا نشی اکابر کی صحبت میں ہوتا ہے، اور اس کے بغیر موجودہ اسلامی معاشرے کو قابو بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کے اندر دین کا سچا درد ہے تو اہل اللہ سے محبت اور ان کے طریقے ہدایت کو اختیار کرنا سیکھیں، اور یہ سب ان کی صحبت ہی پر موقوف ہے۔ ہم آپ حضرات کے سامنے اخلاص اور اخلاق کے عنوان پر لب کشائی کریں گے۔ ہر وہ علم و عمل اور مقام جو اخلاص سے معمور ہوگا وہاں رحمت و برکات کا نزول ہوگا، جہاں اخلاص اور اچھے اخلاق کا ماحول ہوگا وہاں رونقیں اور بہاریں ہوں گی، امن و سلامتی کی فضائیں ہوں گی، امن و سلامتی کی فضائیں ہوں گی، انسانیت اور محبت کے مناظر ہوں گے۔ انسانی زندگی کا مقصود یہی ہے، اور یہی دو سیرتیں انسان کو تمام مخلوقات سے ممتاز اور برتر اور بارگاہ الہی میں مقبول بناتی ہیں۔ ان دونوں کے بغیر انسان حیوان نما اور شیطان نما مخلوق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی زندگی انسانیت کے لیے بوجھ، لعنت اور مصیبت ہے۔ سامعین کرام، آج ہم اس دولت سے محروم ہو چکے ہیں، اس کو نہایت فکر و لگن اور سچے شوق کے ساتھ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم صاحب اخلاص اور اخلاق ہوں گے تو گھر، سوسائٹی اور ملک میں امن و رحمت کی بہاریں آ جائیں گی۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔